میں خود اور بہت سے لوگ جو ویڈیو بیان کرتے ہیں، یہ ویڈیو بیان پہ کیوں آئے ہیں کہ علماء کرام نے محدود اجازت دی، جس میں حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی بھی بات موجود۔ اب تو وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، لیکن ہم اگر ان کا نام لے کر موبائل فون کا غلط استعمال کریں گے تو ہم ان کے اوپر الزام لگانے والے ہوں گے۔ موبائل فون کا استعمال، ویڈیو بیان، یہ تصویریں ابھی یہاں بھی لی جا رہی ہیں، اللہ کی قسم میرا دل اس سے خوش نہیں ہے۔ میرا اپنا بیان بن رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، لیکن اس سے خوشی نہیں ہے۔ یہ ایک مجبوری کا سودا ہے، یہ ایک خوشی کا سودا نہیں ہے، مجبوری کا سودا۔ اگر علماء کرام میں سے بعض نے، تو سب نے اجازت نہیں دی، سب نے اس کی اجازت نہیں دی، بعض نے دی، اور جن بعض نے دی انہوں نے بھی محدود کر کے دی، کھلی چھٹی انہوں نے بھی نہیں دی تھی۔ تو ہم نے بعض علماء کرام کی محدود اجازت کو پکڑ کر کھلی چھٹی لے لیے، یہ ہماری غلطی ہے، یہ ان علماء کرام کی غلطی نہیں ہے۔ میں آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں تفصیل سے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں بات آ جائے گی۔ ہاں، کوئی خود سمجھنا نہ چاہے یا نفس و شیطان حاوی ہو جائے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ تصویر کے بارے میں حدیث میں وضاحت سے موجود ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں تصویر بنانے والے ہوں گے، بخاری شریف میں ہے، مستند روایت ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ ایک اور حدیث، جس گھر میں کتا اور تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور قیامت والے دن سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ یہ بڑی بڑی مستند باتیں موجود ہیں، یہ عام اور مذاق کی باتیں نہیں ہیں، قیامت کے دن سب کھل کے سامنے آ جائے گا۔ اب اگر علماء کرام نے جو محدود اجازت دی ہے تو اس کے کچھ انہوں نے اصول و ضوابط بھی اس میں لکھے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جتنا کم سے کم ہو اور جتنا محتاط ہو اتنا اچھا، دین کی تبلیغ کے لیے۔ اب یہ جو ہمارے یہاں تصویریں ویڈیو ابھی بن رہی ہیں، ایک تو یہ بات میں کر رہا ہوں، مقصد کیا ہے کہ یہ بات دیر تک اور دور تک جائے، آواز پہنچے، اور دوسرا کیا ہے کہ بھئی ہمارا ایک ادارہ ہے، وہ کام کر رہا ہے، تو اس ادارے میں ایک بچے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، تو ہمیں اپنی کارکردگی بطور ایک ادارہ، بحیثیت ایک ادارہ دکھانی بھی ہوتی ہے کہ بھئی کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو اگر ہم اس کو اسی درجے تک رکھیں تو قیامت کے دن کہیں نہ کہیں چھوٹ ہے ہمارے لیے، لیکن اس کو آگے لے جائیں گے تو پھر ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ ہمارے لیے بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ NRO ہے جو مرضی کیے جاؤ، کھلی چھٹی نہیں ہے۔ جتنی اجازت علماء نے دی اس میں اسنیپ چیٹ شامل نہیں ہے، روزانہ کی تصویریں بنا کے فیس بک پہ ڈالنا شامل نہیں ہے، شادی بیاہ کی تصویریں اور مختلف کھیلوں کی تصویریں، بہت اس طرح سے غیر ضروری چیزیں، وہ سب چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر علماء کرام، بعض علماء کرام ٹی وی پر آ گئے، ویڈیو پر آ گئے تو یہ حرام، اس کا حرمت ختم ہو گئی۔ عیسائیوں کے اندر تو شاید ایسا سنا ہے ہم نے کہ وہ 150 ان کے علماء پادری بیٹھ کے کسی بھی شریعت کی چیز کو، ان کی جو شریعت ہے، تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اسلام کے اندر یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے کہ شریعت کو تبدیل کر سکے۔ تو تصویر حرام تھی، ہے اور رہے گی۔ اب اس کی مزید تفصیل بھی سمجھ لیجئے۔ جو جتنا بچے گا اتنا اللہ کے ہاں مقام پائے گا۔ علماء کرام ویڈیو پر کیوں آئے؟ جو بعض آئے، سب تو آج بھی نہیں ہے، جو بعض آئے وہ کیوں آئے؟ اس وقت بھی علماء کرام کے اندر 2-3 طبقے ہیں اس تصویر والے مسئلے کو لے کر۔ بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تصویر جائز نہیں تو پھر ہمیں اس پہ نہیں آنا چاہیے، اور وہ نہیں آئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تصویر منع کر دی ہے تو ہمیں بھی تصویر پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ویسے ہی دین کا کام کریں گے۔ ہدایت اللہ نے دینی ہے، جس کو ملنی ہوگی اور جس کو طلب ہوگی وہ پالے گا۔ ان کا یہ رویہ اور یہ مزاج ہے جو شرعاً بالکل ٹھیک ہے، عقل میں آنے والا، سمجھ میں آنے والا۔ تقویٰ کا راستہ انہوں نے نہیں چھوڑا، دامن نہیں چھوڑا تقویٰ کا۔ ایک یہ لوگ تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے، انہوں نے جب اس کے اوپر ریسرچ کی تو ریسرچ کرنے کے بعد ان کا کہنا یہ ہے کہ موبائل فون کی جو تصویر ہے، جو ویڈیو ڈائریکٹ چل رہا ہے سلسلہ، یہ اس تصویر کے حکم میں نہیں ہے، یہ بت نہیں ہے، یہ ساکت نہیں ہے، یہ دیوار پہ لگائی نہیں جا سکتی، تو یہ پکسلز ہیں۔ اس کی انہوں نے ایک ٹیکنالوجی کو ڈیفائن کیا اور کہا کہ یہ اس تصویر کے حکم میں نہیں ہے،
پھر اس میں بھی اختلاف ہوا، بعض نے کہا کہ نہیں تصویر تو تصویر ہے، اور بعض نے کہا نہیں یہ ڈاٹس ہیں فلاں ہیں، تو اس وجہ سے یہ اس طرح کے حکم میں نہیں ہیں، اس کی وہ حرمت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دین کے احیاء کے لیے، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ضرورت کے درجے میں استغفار کرتے ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اس کو دین کو آگے پہنچانے کا ذریعہ بنا لینا چاہیے، تو اس میں انشاءاللہ العزیز گناہ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا، انہوں نے بھی صحیح کہا، پہلے والوں نے بھی صحیح کہا، دونوں نے صحیح کہا، دونوں کے بعد اپنے اپنے دلائل ہیں۔ اس کے علاوہ بعض علماء نے یہ کہا کہ اس وقت باطل، کفر، غلط لوگ میڈیا کے ذریعے امت کے نوجوانوں کو غلط بات دین کے نام پر پہنچا رہے ہیں۔ بہت ساری ویب سائٹس ہیں قادیانیوں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، نام اس کا اسلام کے اوپر ہوتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ تو جو گمراہ لوگ ہیں وہ میڈیا کا استعمال کر کے ہماری نوجوان نسل کو دین کے نام پہ گمراہ کر رہے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل نہ مسجد آتی، نہ مدرسے میں آتی، نہ علماء کے پاس آتی، نہ ماں باپ لے کر آتے۔ ماں باپ خود بھی بہت بڑے مجرم ہیں آج کل، بچوں کی دینی تربیت کی اتنی فکر نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے۔ وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ چلو نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، بس اس سے زیادہ بچہ کہ میں نے داڑھی رکھنی ہے، پگڑی پہننی ہے، میں نے پردہ کرنا ہے، تو بس وہیں پہ گھروں میں لڑائیاں، ہمارے گھروں میں، آپ کے گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو ہوا کیا کہ باطل نے غلط بات دین کے نام پہ پہنچانا شروع کر دی، ہمارے بچوں نے، ماں باپ نے دینداروں کے پاس آنا کم کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اور ادھر سے ٹی وی کے اوپر اہل حق کی باتیں نہیں آ رہی تھیں، اور ہماری نوجوان نسل ہر وقت موبائل فون اور انٹرنیٹ کے ساتھ چمٹ کے رہ گئی، ویڈیو گیم کے ساتھ چمٹ کے رہ گئی۔ انہیں 2 وقت کا کھانا نہ دو گزارا ہو جائے گا، لیکن وائی فائی اور اسکرین ضرور ہونی چاہیے ان کے پاس۔ تو اب ہوا کیا کہ باطل غلط طریقے سے میڈیا کے ذریعے بات پہنچا رہا، ہمارے بڑوں نے ہمیں علماء کے پاس لانا چھوڑ دیا، ہم نے آنا چھوڑ دیا، اور تیسری طرف جو ان کی دوسری محنت انٹرٹینمنٹ کے نام پر، اس نے بھی ہمارے دل اور دماغ میں زہر ڈالنا شروع کر دیا۔ جب حالات اتنی تباہی تک پہنچ گئے تو پھر بعض علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ویڈیو کے آگے بات کرنا، ویڈیو کے سامنے کھڑے ہو کے بیان کرنا، یہ آج کے دور میں انتہائی ضروری ہو چکا ہے کہ باطل ویڈیو کے ذریعے مسلمانوں کو مسلمان نہیں رہنے دے رہا۔ تو ایک خیال علماء کا یہ ہے کہ اور جب تصویر حرام ہے، ہم نے تصویر پر نہیں آنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، ہمیں منع کیا، ہم اسی پہ قائم رہیں گے، وہ بالکل ٹھیک ہیں، وہ تقویٰ پر چل رہے ہیں، ہم ان کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جو لوگ ویڈیو پر آ گئے بیان کے لیے کہ جی ٹھیک ہے، کہ جو حالات جا رہے ہیں اس حساب سے یہ تو نسل نکل جائے گی، یہ تو کلمہ پڑھنے والے نہیں ہوں گے، ماں باپ کے مرنے کے بعد موم بتی جلانے والے ہوں گے، یہ تو سورہ یاسین پڑھنے والے نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا حالات کی مجبوری ایسی ہے کہ جس طریقے سے دشمن مسلمانوں کے ایمان پر وار کر رہا ہے، ہمیں بھی وہ طریقہ لینا پڑے گا، اگر نہ لیا تو اور نقصان ہو چکا ہوگا، بہت بڑا نقصان تو ہم آلریڈی کر چکے ہیں۔ تو وہ اس وجہ سے آئے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔